نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل 103 صفحہ نمبر 486 486 محبت کا حقیقی سرچشمہ توحید ہے. توحید کس کو کہتے ہیں؟ وننس، ون سورس. سرچشمہ از سورس، حقیقی سرچشمہ، ریئل، اوریجنل، اصلی، جو حقیقت میں ہے، جس کی کچھ حقیقت ہے. مذکورہ والا حقیقت سمجھ لینے کے بعد واضح ہو کہ ہر جاندار کے اندر، ہر جاندار، ہر لیونگ تھنگ کے اندر ارادہ، محبت اور عمل اور فعل موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اصلاح اور درستی ہوا کرتی ہے. ہر متحرک کی حرکت کی اصل محبت اور ارادہ ہے. مخلوقات و موجودات کی صلاح اور فلاح اسی میں ہے، صلاح اور فلاح اسی میں ہے کہ ان کی تمام تر حرکات اور محبتیں صرف اپنے فاطر یعنی پیدا کرنے والے خالق اور باری کے لیے ہوں. باری پیدا کرنے والا، یہ تینوں صفات ہم مانا ہے ایک طرح سے، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ. کیوں؟ اس کے لیے کیوں ہو؟ کیونکہ اسی نے تو سب کچھ دیا ہے، وہی سب سے بڑا محسن ہے، وہی سب سے زیادہ کیئر کرتا ہے، وہی سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے. عام طور پر انسان کیا چاہتے ہیں کہ جب وہ کسی سے محبت کرے تو جس سے وہ کر رہے ہیں وہ بھی ان سے محبت کرے، اور وہ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو تو وہ اس محبت کا انکار بھی کر دیتے ہیں. مخلوقات اور موجودات کی یعنی جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، صلاح اور فلاح یعنی درست بھی، ٹھیک فنکشننگ بھی، اور ان کے انجام کی بھلائی اور الٹیمیٹ سکسیس بھی اسی میں ہے کہ ان کی تمام تر حرکات اور محبتیں صرف اپنے فاطر خالق اور باری کے لیے ہوں. جس طرح مخلوقات اور موجودات کا وجود صرف خدائے وحدہ لا شریک کی تخلیق اور تبدیع کی وجہ سے ہے. تبدیع کہتے ہیں بدیع السماوات سے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا. یعنی ساری چیزوں کا وجود دراصل کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہے. ان کی تمام تر حرکات اور محبتیں بھی صرف خدائے وحدہ لا شریک ہی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ بنایا اس نے، دیا سب کچھ اس نے. اسی حقیقت کی بنا پر اللہ نے فرمایا ہے سورۃ الانبیاء، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی اللہ ہوتے اور خدا بھی ہوتے تو یہ زمین و آسمان دونوں ہی برباد ہو گئے ہوتے ہیں. ان کی صلاح اور فلاح ممکن ہی نہ تھی اگر دو الہ ہوتے. جیسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ جو عرش کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے کہ کسی اور کو اس کا شریک قرار دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لفسدتا، زمین و آسمان برباد ہو جاتے فرمایا ہے، اور لما وجدتا، زمین و آسمان موجود نہ ہوتے، یا لکانتا معدومتین، زمین و آسمان معدوم ہوتے یعنی موجود ہی نہ ہوتے. معدوم عدم، وجود کے اپوزٹ. یا لعدمتا، زمین و آسمان معدوم ہو جاتے. نہیں فرمایا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر ہے کہ زمین و آسمان کو فساد اور خرابی کی شکل میں بھی باقی رکھے، لیکن علی وجہ الکمال، علی وجہ الاصلاح یعنی کمال کے طور پر اور اصلاح کے طور پر بصورت استقامت زمین و آسمان کا باقی رہنا اسی وقت ممکن ہے جبکہ اللہ صرف ایک وحدہ لا شریک ہو. یعنی نظام چل ہی نہیں سکتا دو خداؤں کے ساتھ، کیونکہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی ہر چیز اور زمین و آسمان کے تمام رہنے سہنے والوں کا معبود صرف خدائے وحدہ لا شریک ہی ہے. اس عالم کے یعنی اس دنیا کے، کائنات کے اگر دو معبود ہوتے
تو نظام عالم کلیتاً، کلیہ یعنی کل سے، مکمل طور پر، کمپلیٹلی درہم برہم ہو جاتا، اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا، کیونکہ دو خداؤں کی صورت میں دونوں ایک دوسرے پر غالب اور بالا تر رہنے اور اپنی الوہیت میں منفرد اور تنہا رہنے کے خواہش مند ہوتے. دو خدا ہوتے تو دونوں کیا چاہتے کہ وہ کیا ہوں؟ وہ الہ ہوں اور اکیلے وہی الہ ہوں، یعنی کشمکش شروع ہو جاتی اور تنہا ہوں. کیونکہ کمال الہیت اور الوہیت میں کسی کا شریک ہونا اس کی الہیت اور الوہیت کے اندر نقص ظاہر کر رہا ہے. یعنی اگر ہم کسی کو بھی اللہ کا شریک بناتے ہیں تو سمپل اتنی بات نہیں کہ اللہ کا شریک کسی کو کر دیا اور یا کوئی شریک ہو گیا، بلکہ جو اصل رب ہے یا اصل الہ ہے، اصل معبود ہے، اس کی الوہیت میں ہم نے نقص ثابت کر دیا کہ وہ کمپلیٹ نہیں تھا، تو اس لیے دوسرے کی ضرورت پیش آ گئی اور اس کے آنے پر وہ کمپلیٹ ہوا، تو اس سے اس کا نقص ثابت ہوتا ہے. تو یہ درست نہیں، کیونکہ جو ذات الہ اور معبود ہو وہ کبھی گوارا نہیں کرتی کہ یہ ناقص اور کمزور اللہ اور معبود بنی رہے. پھر اگر ان دو خداؤں اور دو معبودوں میں سے کوئی ایک ہی اللہ اور معبود ہوگا، یعنی دو تو ہو نہیں سکتے، ایک ہی ہوگا، جو مغلوب اور مقہور ہوگا، وہ اللہ اور معبود نہیں ہو سکتا. حالت اگر یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کو مغلوب و مقہور نہیں کر سکتا اور ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا، تو دونوں کا کمزور ہونا لازم آتا ہے. دونوں کی الوہیت ناقص اور ناتمام ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ پاسبل ہی نہیں کہ الہ ایک کے علاوہ دو یا تین یا کچھ اور ہوں. اس صورت میں یہ لازم ہے کہ ان دونوں پر کوئی تیسرا اللہ معبود ہو جو ان ہر دو پر غالب ہو اور ان ہر دو پر حکومت اور فرما روائی کرے، یعنی حکومت کرے. کوئی اگر تیسرا ان دونوں پر حاکم نہیں ہے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ دونوں اپنی اپنی مخلوق کو لے کر ایک دوسرے پر حملہ کرنے، ایک دوسرے پر غلبہ پانے اور ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی کوشش کریں گے. اس کو اگر آپ عام روزمرہ زندگی میں دیکھیں کہ جس گھر میں جس شوہر کی دو بیویاں ہوتی ہیں وہ عام طور پر ایک گھر میں نہیں رہ سکتی. اگر رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دو بیویاں تو چھوڑے، ساس بہو نہیں رہ سکتی. ساس بہو کی لڑائی کی جھگڑے کی اصل وجہ کیا ہے؟ دونوں کیا چاہتی ہیں؟ پاور چاہتی ہیں. پاور ٹسل ہوتی ہے ساری. جب تک کوئی ایک ہارے نہ، ایک سرنڈر نہ کر دے تو گھر نہیں چلتا، ٹوٹ جاتا ہے، لفا سداتا. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور خاص طور پر وہ ٹسل وہاں زیادہ شدید ہوتی ہے جہاں شوہر جو ہے وہ سٹرونگ نہ ہو، مرد سٹرونگ نہ ہو. جہاں مرد سٹرونگ ہوتا ہے وہاں وہ دونوں کو بعض اوقات بیلنس کر لیتا ہے، دونوں کو لے کے بھی چل لیتا ہے. لیکن جہاں وہ ویک ہوتا ہے وہاں تو پھر فساد ہی فساد، وہ گھر تو بچ سکتا ہی نہیں کہیں. اسی طرح کسی ادارے میں آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک برانچ ہے یا ایک کلاس ہے یا ایک کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی جگہ ہے، وہاں پر دو لوگ اگر ایکول پاور کے ہوں، یہ دو طرح کے کورسز چل رہے ہیں اور ہر ایک اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہو، تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ پارٹی بازی شروع ہو جاتی اور دونوں اپنے اپنے لوگ اکٹھے کر کے ایک دوسرے کے خلاف کیا شروع کر دیتے ہیں؟ اس کو مغلوب کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی گھر کی زندگی میں، گھر کی دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو جو قوام بنایا ہے عین فطرت کے مطابق، اور عورت کو اس کا مددگار بنایا ہے. اگر دونوں کو بالکل برابر کر دیا جائے تو سخت فتنہ فساد ہو. جو لوگ عورت اور مرد کی ایکوالٹی اور برابری کے اس درجے پہ قائل ہیں کہ اتھارٹی میں دونوں برابر ہوں، تو پھر اس گھر میں یا اس مملکت میں کبھی بھی سکون نہیں ہوتا، ضرور فتنہ فساد ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس صورت میں زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے فاسد اور تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا، جیسے اس گھر کا حال ہے یا اس ادارے کا یا اس کسی بھی تنظیم کا. یہ بالکل واضح بات ہے کہ دو بادشاہ ایک ملک میں ہوں تو ملک تباہ ہو جائے گا. ہوا کبھی ایسے؟ اور اگر ایک عورت کے دو شوہر ہوں تو عورت تباہ ہو جائے گی. ایک مادہ دو نروں سے حاملہ ہو تو مادہ تباہ ہو جائے گی. یعنی جانوروں میں بھی یہ چیز ہے. دنیا کی بربادی اور تباہی بادشاہوں اور خلفاء کے باہمی اختلاف ہی کی وجہ سے ہوتی. کسی ملک میں ترقی نہ ہونا اس کی بنیادی وجہ بھی کیا ہے؟ کہ اس کے لیڈرز آپس میں لڑتے. کسی ادارے کی تباہی اور بربادی کا بھی یہی سبب ہے.
کہیں پر بھی جہاں انسان اکٹھے ہوں. دشمنان اسلام نے جب کبھی کسی اسلامی ملک پر حملہ کیا، چاہے بغداد ہو یا اسپین ہو، یا طمع و لالچ کی نظریں اسلامی ملک کی طرف ڈالی، تو اسی وقت جب مسلمان باہمی اختلاف اور فساد میں مبتلا اور ایک دوسرے کے خلاف اپنی اپنی بالادستی کے لیے کوشاں تھے، ہر کوئی بڑا بننے کے شوق میں تھا، وہیں پر اوروں نے آ کے حملہ کیا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی. غرض آسمانوں اور زمینوں کی صلاح اور استقامت اور مخلوقات کا یہ بہترین اور کامل ترین نظام اس امر کی زبردست دلیل ہے کہ اس نظام کو چلانے والی وہ ذات ہے جس کی شان میں یہ کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں. وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے. عرش اعلیٰ سے لے کر تحت الثری تک اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ایک ذات معبود ہے اور بس. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، ورنہ ہر ایک الہ اپنی مخلوقات کو الگ کیے پھرتا اور آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا. جیسی باتیں یہ لوگ اللہ کی نسبت بیان کرتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے. وہ غالب و حاضر سب جانتا ہے، اور وہ لوگوں کے شد بنا رکھے ہیں جنہیں یہ لوگ خود زمین سے بنا کھڑا کرتے ہیں، یعنی لکڑی سے یا مٹی سے، پتھر سے. اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کبھی کے برباد ہو گئے ہوتے. جیسی باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں، اللہ جو عرش کا مالک ہے وہ ان باتوں سے پاک ہے. جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی باس پرس اس سے نہیں کی جا سکتی، یعنی اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سورۃ بنی اسرائیل. اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو اگر اللہ کے ساتھ یہ لوگ جیسا کہتے ہیں اور معبود بھی ہوتے تو اس صورت میں ان معبودوں نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ کبھی کا ڈھونڈ نکالا ہوتا. یعنی یہ لوگ ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے ایک دوسرے پر جبر اور زبردستی کرنے کے راستے تلاش کر لیتے، جس طرح سلاطین اور بادشاہ ایک دوسرے پر غلبہ پانے اور زبردستی کرنے کے لیے راستے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کب کس ملک پہ حملہ کریں اور اس کو اپنے قابو میں کر لیں. آیت کا یہ مفہوم جو ہم نے بیان کیا ہے اس پر یہ دوسری آیت دلالت کرتی ہے سورۃ المؤمنون، اور بعض پر غالب آ جاتے. ہمارے شیخ یعنی ابن تیمیہ اس آیت کے معنی اور کرتے ہیں. ان کے بقول آیت کے صحیح معنی یہ ہیں کہ لوگ تقرب اور اطاعت کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی راہ تلاش کر لیتے. اب بتاؤ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کس طرح کرتے ہو؟ وہ لوگ جن کے ذریعے تم تقرب حاصل کرتے ہو اگر معبود ہوتے جیسا کہ تم لوگوں کا خیال ہے یا ان لوگوں کا خیال ہے تو پھر بھی یہ لوگ اللہ کے بندے ہی ہوتے، اللہ تو نہ ہوتے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ آیت کے اس معنی پر یہ آیت کئی وجوہ سے دلالت کرتی ہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. سورۃ بنی اسرائیل. یہ لوگ جنہیں مشرکین حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں، یعنی مشرکین جن کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، ان میں سے جو دوسروں کی نسبت زیادہ مقرب ہیں
وہ اپنے پروردگار کی زیادہ قربت حاصل کرنے کے ذرائع تلاش کرتے رہتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اولاً تم مجھے چھوڑ کر جن دوسروں کی عبادت کرتے ہو وہ تو میرے ہی بندے ہیں، جس طرح کہ تم میرے بندے ہو، اور وہ بھی میری رحمت کے خواہاں ہیں، میرے عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی جن کو تم پوجتے ہو، جن بزرگوں کو یا ہستیوں کو یا شخصیات کو، وہ تو خود اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ خود اللہ کا قرب چاہتے ہیں. بھلا جب حقیقت یہ ہے تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت اور پرستش کیوں کرتے ہو؟ ثانیاً، حق تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا لَبْتَغَوْا عَلَيْهِ سَبِيلًا، اس پر غلبہ پانے کا راستہ تلاش کریں گے، بلکہ فرمایا لَبْتَغَوْا إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کی طرف جانے کا راستہ تلاش کریں گے. الفاظ الیہ اور الہ تقرب اور نزدیکی کے لیے مستعمل ہیں، یعنی استعمال ہوتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. سورۃ المائدہ. اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کے ذریعے کی جستجو کرتے رہو، یعنی ایسے کام تلاش کرتے رہو کہ جس سے اللہ کا قرب ملے تم کو. یہ نہیں کہا کہ کسی انسان کو تلاش کرو تو وہ تمہیں کسی کرامت کے ذریعے اللہ کے قریب ایک جس میں پہنچا دے گا. عمل کی بات کی گئی کہ یہ تمہارے عمل ہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ ہم ان مورتیوں کو کیوں پوجتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. فرمایا نہیں، مورتیاں نہیں کرتی، بلکہ کچھ کام کرتے ہیں، عمل. ان اعمال کی تلاش میں رہو جو تمہیں اللہ کے قریب کریں. غلبہ پانے کے مواقع پر لفظ الا مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے. مثلا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. سورۃ النساء. پھر اگر وہ عورتیں تمہاری باتیں ماننے لگیں تو بھی ان پر ناحق کے پہلو نہ ڈھونڈتے پھرو، یعنی ان کے اوپر جبر نہ کرو یا ان پہ غالب نہ ہو یا ان پہ قاہر نہ بنو. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک ہے الہ اور ایک ہے علا، دونوں کا فرق اچھی طرح سمجھ آنا چاہیے. الہ ہوتا ہے کسی کے قریب ہونے کے لیے اور علا ہوتا ہے کسی پہ غالب آنے کے لیے. ثالثاً، کفار اور مشرکین یہ قطعاً نہیں کہتے تھے کہ ان کے معبود اللہ پہ غلبہ پانا چاہتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں علو یعنی بلندی، رفعت و بلندی چاہتے ہیں، بلکہ حق سبحانہ وتعالی ان کے بارے میں فرماتا ہے قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو اگر اللہ کے ساتھ جیسا یہ کہتے ہیں اور معبود ہوتے تو پھر وہ معبود کیا چاہتے کہ وہ بھی عرش والے کی طرف رستہ بنا لیں، وہ بھی اس کے قریب ہو جائیں. ان کا کہنا تو یہی تھا کہ ان کے رب اور معبود بھی تو تقرب خداوندی کے خواستگار ہیں اور انہیں جو پوچھتا ہے ان کو وہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یعنی شرک کرنے والے عموماً کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے. جو عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں یا اور پتھروں کو پوچھتے ہیں وہ سب کیا کہتے ہیں؟ کیا دلیل ہے، کیا تعویل ہے، کیا بہانہ ہے ان کا؟ جی یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بات یہی ہے جو تم کہا کرتے ہو تو تمہارے یہ معبود بھی تو اللہ کے بندے ہی ہوں گے. اگر وہ قرب چاہتے ہیں تو وہ پھر الہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ عابد ہے، معبود نہیں ہے، خود بندے ہیں. تو اب گویا اللہ کے فرمان کے یہ معنی ہوں گے کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں اور اس کے غلاموں کی عبادت کیوں کیا کرتے ہو، خاص اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کوئی دلیل ہی نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے کی، کیونکہ ان کی عبادت تم اس بہانے سے کرتے کہ وہ اللہ کے قریب کرتے ہیں. تو کہا کہ اگر وہ خود قرب چاہتے ہیں تو وہ بندے ہیں، اور اگر وہ بندے ہیں تو تم بھی بندے ہو، تو بندوں کو پوجنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا سمجھ آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ پورے چیپٹر کا خلاصہ کیا ہے؟ کسی شخص کا قرب پانا تو تھرو اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے، نہ کہ تھرو بندہ اللہ تک، ادر وے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی بندوں سے محبت اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، نہ کہ اللہ سے محبت بندوں کی خاطر. جی
خالق اور مخلوق کا فرق سمجھ میں آنا چاہیے، عابد اور معبود کا فرق پتا ہونا چاہیے. تو اصل محبت کے لائق کون ہے؟ رب العالمین. اس کو چھوڑ کر اگر کسی اور سے محبت کریں گے تو یقیناً مایوسی ہوگی، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے اس محبت کا صلہ چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے، اور جب وہ بدلہ نہیں ملتا تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ انسان کے لیے مایوسی ہوتی، اس کو پریشانی ہوتی ہے. تو جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے بڑھ کر تو محبت کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں بندے سے، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے اور وہی رزق دیتا ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو توحید کا سبق مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان کی محبت بھی اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے. جو لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں اور عموماً جو لوگ مر گئے ہوتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں، جاتے ہیں، اور بٹ یو کانٹ ریلی ٹاک دیم آؤٹ آف اٹ. وہ اتنا ان کے اندر دھس چکا ہوتا ہے، وہ عقل سے کام نہیں لیتے نا، اور دلیل نہیں ان کی کوئی ہوتی، سننا نہیں چاہتے. یہ تو ایک بہت بڑی مشکل ہے. اسی قسم کے گروہ کہہ لیجئے یا کوئی گروپ آف پیپل ہے، انہوں نے اپنی لیڈیز کو منع کیا ہوا ہے کہ نہ وہ میرے درس پہ آ سکتے ہیں، نہ کوئی کیسٹ سن سکتے ہیں، نہ کسی قسم کا کوئی تذکرہ تبصرہ. ٹوٹل بین کیا انہوں نے اپنے گروپ کی لیڈیز پر. لیکن انہی کی وائف میرے لیکچر سن کر درس دیتی ہیں چھپ کے، کیونکہ انہیں درس دینا ہوتا ہے تو پھر ان کو بنی بنائی چیز یہاں سے مل جاتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے. اس سے دو باتیں میری سمجھ میں آئی. ایک تو یہ کہ لوگ سننے کیوں نہیں دینا چاہتے، کیوں پابندی ہے سننے سے کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ سنیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، تو توحید خالص آئے گی، تو وہ جو دنیاوی بت ہیں وہ ٹوٹیں گے. دیکھیں نا، اگر کوئی قرآن سنے، میں کیا پڑھاتی ہوں؟ قرآن ہی تو پڑھاتی ہوں. اگر کوئی قرآن سنے گا تو لازماً توحید پہ آئے گا. اللہ سے جوڑتی ہوں. جب لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے گا تو جن لوگوں نے اپنے گرد گرد بھیڑ اکٹھی کر رکھی ہے لوگوں کی اور اپنے سے جوڑے ہوئے ہیں، ان کے تو سارے مفادات جاتے ہیں، ان کو پھر نقصان ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ جب وہ سننے نہیں دینا چاہتے لیکن پھر بھی سنتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس میں فائدہ ہے. ایک اور بات سمجھ میں یہ آئی کہ اگر آپ فائدے کے بن جائیں لوگوں کے تو پھر چاہے ساری دنیا میں ان کو روکے، وہ چھپ کے بھی فائدہ اٹھائیں گے آپ سے. تو آپ فائدے کے بن جائیں. ایک اور بات سمجھ جاتی ہے کہ دل کو ان کو بھی حق پتہ ہے، حق پتہ ہے، اسی لیے تو روکتے ہیں. اسی لیے تو تکبر جو ہے نا وہ ہر خیر کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. جی، بیسک چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے اپنی انا اور ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے سب سے پہلے، چاہے وہ بچوں سے محبت ہو، شوہر سے ہو، اللہ سے ہو، کہیں پر بھی ہو. کیونکہ دوسرے کو بڑا مان کر پھر ہر چیز سرنڈر کر دینے کا نام محبت ہے نا. اب وہ کرنا ایک اصل بات ہے کہ ہم نہیں کر پاتے. بالکل. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.